افکار بابر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں راولپنڈی کے مقام پہ موجود ہوں اور میرے ساتھ مشہور و معروف قانون دان میری مراد صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی طلعت محمود زیدی صاحب۔ بہت شکریہ زیدی صاحب، آپ نے اپنے وقت میں سے ہمارے وقت وقت کیا۔ زیدی صاحب، قانون و آئین کی جنگ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ملک پاکستان میں ایک طرف سیاست ہے، ایک طرف نظام انصاف کی جنگ شروع ہے۔ تو ایسے میں آج ہم نے سوچا کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو دیا جائے کہ قانون و آئین اس حوالے سے کیا کہتا ہے، پاکستان میں انصاف کی فراہمی میں تضاد کیوں؟ امید کے لیے بر وقت انصاف، غریب کی ساری زندگی انصاف کی امید میں گزرتا ہے۔ آخر دیکھیے جی، اس وقت موجودہ حالات میں آپ کی بات میں وزن محسوس تو ہوتا ہے، لیکن آپ اس بات کو محسوس کیجیے کہ ہمارے ملک میں 90% لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ اور جھوٹ کی آمیزش ہوتی ہے۔ سچ تک پہنچنے کے لیے عدالتوں کو تگ و دو کرنا پڑتا ہے، اور جو آپ کے پاس سسٹم ہے پولیس کا، وہ عدالت کی آنکھیں ہوتی ہے۔ یہ سسٹم آپ کا کلیپس کر چکا ہے۔ پولیس یا حقائق پھر درست نہیں کرتی یا ان میں پھر آمیزش کرتی ہے، اور عدالت کو تفتیش کا کام بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر اس شہادت کو مد نظر رکھنا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب تک آپ کی پولیس کا سسٹم بہتر نہیں ہوگا تب تک یہ ایکسٹرا پریشر جوڈیشری کے اوپر رہے گا۔ اس لیے پھر فیصلے تاخیر کا سبب ہے، اس لیے انصاف تاخیر کا سبب ہے۔ ایک تو یہ ریزن، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جتنی آبادی ہو چکی ہے اس کے حساب سے ججز کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک ہائی کورٹ کے جج کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، وہ دن میں تقریباً 100 سے 70 مقدمات کی سماعت کرتا ہے، اس کے فیصلے لکھواتا ہے، اسے دوبارہ پڑھتا ہے، اس کی کریکشن کرتا ہے، اور اگلے دن کی فائلیں بھی اس میں پڑھنی ہوتی ہے۔ تو اگر دن میں وہ 24 گھنٹے بھی یہ کام کرنے میں صرف کر دے تب بھی وہ تمام کیسز کی کارروائی کیا جائے۔ تو ہمیں ایک تو ججز کی تعداد نہیں، دوسرا ہم نے پولیسنگ کا سسٹم ٹھیک کرنا ہے۔ دیکھیے دنیا میں زیادہ تر ملزمان جب شہادت سامنے آتی ہے تو وہ والے جرم کر لیتے ہیں، اس لیے اتنی ٹھوس انویسٹیگیشن ہوئی ہوتی ہے، اتنی سفیشینٹ ایویڈنس جو ہے پروسیکیوشن کے پاس موجود ہوتی ہے کہ ملزم کے پاس اس کا کوئی رستہ باقی نہیں ہے۔ تو جب تک تفتیش درست نہیں ہوگی، جب پہلا انصاف جو ہے وہ پولیس نہیں دے گی، تو عدالت کو پھر اس کو جو ہے سچ اور جھوٹ کو علیحدہ کرنے میں ضرور وقت لگے گا۔ تو میں تو اب بھی سمجھتا ہوں کہ عدلیہ نہایت محنت سے کام کر رہی ہے، لیکن اتنا ورک لوڈ بڑھ گیا ہے کہ جس میں پھر ہر مقدمے میں باقاعدہ باضابطہ اس کی سماعت ہونا مشکل ہوتی ہے۔ زیدی صاحب، میں اسی میں آپ کے ساتھ اپنے اسی جواب کو آگے بڑھاؤں گا۔ پاکستان میں عدلیہ کے فیصلوں پہ ہر دور میں تنقید ہے، اس کی آخرکار وجہ ہے؟ دیکھیے جی، اس بات سے تو اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ فیصلے غلط بھی ہو جایا کرتے اور فیصلے آئین سے ہٹ کر بھی ہوئے۔ جب تک سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا، جب تک کانسٹیٹیوشن پروویل نہیں کرے گا، لا پروویل نہیں کرے گا، تب تک یہ مسائل، یہ فیصلوں جو ہیں وہ تنقید کی جاتے ہیں۔ صحیح۔ ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اکرمان اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جو F12 اور F14 F15 کی اسکیموں کو ججز اور بیوروکریٹس کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے مفاد عامہ کے خلاف قرار دیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے جی، میں چونکہ ہم نے ابھی تک وہ فیصلہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، کسی بھی فیصلے کی تنقید، تائید یا اس کی اپریسیشن سے کچھ پتہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ تحریری صورت میں مکمل سامنے آپ کے وصول ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو فی الحال کمنٹ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، خواتین اور بچوں کے ریپ کیسز ہوگی، ہراسگی کے واقعات ہوں گے، اصل وجہ کیا ہے؟ ہمارے انصاف کی نظام کی عدم دستیابی پاکستان میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انصاف تو اس مشکل وقت میں بھی عدلیہ جوڈیشری جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول کی جوڈیشری ہے، مجسٹریل لیول کے جو کام ہیں، اس مشکل حالات میں بھی وہ سروس پرووائڈ کرتا ہے۔ لیکن I'm again coming back to my point کہ جب تک انویسٹیگیشن درست نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن سچائی پر مبنی نہیں ہوگی، عدالت درست فیصلے پر نہیں پہنچ سکتی۔
تو یہ بتائیں زیدی صاحب کہ پاکستان کی نظام انصاف پہ بات آتی ہے، لوگوں کے ہمیشہ اس پہ سوالات ہوتے ہیں کہ انصاف کا جو دروازے ہیں وہ امیر کے لیے تو بر وقت کھولے جاتے ہیں، جبکہ غریب کئی سو سال جو ہے اپنے فیصلوں کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہتا ہے لیکن انصاف اس کو نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دس از یور آبزرویشن، یہ آپ کی رائے ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ عدالت غریب اور امیر کے معاملے میں کوئی تفاوت نہیں ہے. جب تک دیکھیے میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ ایک غریب آدمی کی بات کر رہے ہیں، اگر اس ایک آدمی نے اس کے ساتھ کوئی جرم سرزد کیا اور اس نے 4 کو ملوث کر دیا تو جو پرنسپل آف بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہے وہ 4 کی حد تک ایکسیڈ ہو جائے گا. اس میں غریب اور امیر کی بات کیا رہے گی؟ تو جب تک میں پھر عرض کروں گا کہ جب تک ہم خود سچ نہیں بولیں گے، جب تک آپ کی نیشن سچ نہیں بولے گی، ہر آدمی عدالت میں حلف لے کر سچ نہیں بولے گا. جب آپ کسی کو حلف دیتے ہیں کورٹ میں اور وہ پہلا جملہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے حلف لینے کے بعد، تو پھر عدالت کو آپ مجھے پر الزام کیسے کریں گے؟ ضرور یہ بات ہے کیونکہ پھر وہ امیر غریب کی جب بات آتی ہے نا تو یہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ پولیس سسٹم میں جاتے ہیں تو امیر اپریشیٹ ہوتا ہے اور غریب دروازے کھٹکھٹاتا رہتا ہے اور اسی فلٹریشن پلانٹ سے اس کا کیس نکل کر عدالت تک پہنچتا. جب تک پولیس کے سسٹم کو پاکستان میں آپ ٹھیک نہیں کریں گے سر، جوڈیشری مشکل میں رہے گی، انڈر پریشر رہے گی، درست فیصلے شاید نہ ہو. تو آپ کو زیدی صاحب کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان میں انصاف دکھتا ہے. دیکھیے میں تو اس بات کو سراسر خلاف ہوں. میں اس سسٹم کا پچھلے 30 سال سے حصہ ہوں. دیکھیے آپ کہیں نہ کہیں سے بلیک شیپس کو آپ کے ہر شعبے میں آپ جوڈیشری کو ملائم نہیں کر سکتے. اسی طرح جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر ایک ڈاکٹر کو ایک بات زیادتی کر دے تو آپ سب کو اس پہ جو ہے وہ گلٹی نہیں کر سکتے، اسے سب کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے. دس پاسبلٹی کین ناٹ بی رول آؤٹ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میجورٹی اب تک جو فیصلے ہو رہے ہیں میرے نزدیک وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں. کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیے عدالت نے کسی بھی واقعے کو گواہ کی نظر سے دیکھا. عدالت نے وقوع خود تو نہیں دیکھا ہوتا یا کوئی جرم خود تو نہیں دیکھا ہوتا، اور اب گواہ ایک آنکھ سے تو اس کو سچ دکھائی دے رہا اور دوسرے آنکھ میں آمیزش ہو جھوٹ کی، تو عدالت کیا کرے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی ہمیں اپنے رواج کو چینج کرنا ہے، ہم نے اپنے رویوں کو جمہوری کرنا ہے، ہم نے خود سے سچ بولنے کی کوشش کرنی ہے. جب معاشرہ سچ بولے گا تو عدالت کا فیصلہ بھی سچ پر ہی مبنی ہے. زیدی صاحب یہ بتائیں کہ ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے پاکستان کی سیاست میں بھی آپ کے مشہور مالک کا نقصان قانون کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، تحریک عدم اعتماد اور اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو فیصلہ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئین قانون کے مطابق؟ دیکھیں جی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے میں ابھی سمجھتا ہوں کہ ان فیلڈ ہے تو وہ درست صحیح انٹرپریٹیشن آف لا. جب اس قسم کے دیکھیے سپریم کورٹ از دی کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن، اور کسٹوڈین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 2 بجے تک تو کسٹوڈین ہے اور 2 کے بعد اس کی کسٹڈی جو ہے کسٹوڈین سے ختم ہو جاتی ہے. تو راؤنڈ دی کلاک سپریم کورٹ جو ہے وہ 724 جو ہے وہ ہوتی ہے کسٹوڈین بھی رہتی ہے. اس لیے ججمنٹ کے اوپر تو آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں مان لو اور بھی اگر، بٹ وائل انٹرپریٹنگ دی سیم سپریم کورٹ ایز اناؤنس تو ججمنٹ کے لیے میرا خیال ہے واپس کی جائے. اچھا یہ بتائیں کہ کل الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ آپ کے سامنے، اس ساری سچویشن میں جو ان کو ڈیسیٹ کر دیا گیا کچھ لوگوں کو 25 ڈاؤن، اس حوالے سے آپ دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں پاکستان جو ہے میری نظر میں ہمارے رویے ڈیموکریٹک نہیں ہیں، ہم ووٹ ڈالنے کو ڈیموکریسی سمجھتے ہیں. دس کوڈ بی اے گڈ اسٹیپ. آپ کے جو فیوچر کے جو معاملات ہیں اس کے لیے بہت اچھا فیصلہ یہ ثابت ہو سکتا ہے. بیکاز ان پاکستان میں ڈیموکریسی بٹ وی آر مارچنگ ٹوورڈس ڈیموکریسی. تو ایسے جو فیصلے فیوچر میں بھی ہوئیں گے انشاءاللہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور آئین کے لیے مضبوط ساتھ. اچھا سر میں ابھی آپ کے راولپنڈی ہائی کورٹ بار کی طرف آؤں گا. 1982 سے اب تک راولپنڈی بار ایسوسیشن کے 42 سے لیڈر جو ہے وہ گزر چکے ہیں، آج تک کوئی لیڈر جو ہے وہ لیڈی نہیں ہوئی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے بات یہاں پر خواتین نے کمپسٹ کیا ہے
اور میجر سیٹیں بھی رہی ہیں. اس وقت جو میری ایگزیکٹو باڈی ہے اس کے بھی 5 اراکین جو ہیں وہ خواتین سے اور 5 ہم میل ممبر. ہم نے اس میں اسپیشل سیٹ سیٹ کی ہے. ایک ہمارے پاس ایڈیشنل سیکٹری نہیں ہے. اس کے علاوہ ایگزیکٹو باڈی میں بھی ممبر ہیں. ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ خاتون ہے. تو اس قسم کی تفریق وکلاء میں نہیں ہوتی. ہمارے یہاں جو خواتین ہیں وہ تو ایک وکیل کہلاتی ہیں. ہمارے یہاں کوئی خواتین وکلاء یا مرد وکلاء کی بات نہیں ہوتی. وی آل آر لائرس، وی آل آر ایکول. تو کنٹیسٹ بھی ہوئے ہیں، لیڈی لائرس نے کنٹیسٹ بھی کیے ہیں، اچھی سیٹس پر بھی ہیں. ابھی ہماری سپریم کورٹ میں جو فائنانس سیکٹری ہیں وہ بھی ختم ہیں. تو یہ جو ہے ایسا وکلاء میں نہیں. زید صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور پھر بالخصوص اس وقت مقبوضہ کشمیر میں تھے. ہم لوگ یہ آج بھی دفتر خارجہ نے کہ جو بریفنگ نیوز میں یہ کہا ہے کہ ہم کشمیریوں کے لیے لڑیں گے اور کشمیریوں کی حریت کے لیے یاسین مدد کر رہے ہیں. تو اس پہ قابل جو نمائش کر دی گئی ہے 25 کو جو ہے فیصلہ سنانا باقی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ کیا کہیں گے انصاف کے دروازے کو پاکستان کو کھٹکانا چاہیے؟ جس دن یہ کارروائی ہوئی ہے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن والے کو بھی اسی دن اس میں کرنا ہے. اور اٹراسٹیز کمٹ ہو رہی ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کی سیریس وائلیشن ہو رہی ہیں کشمیر میں. اور ہر لحاظ سے کشمیریز آر ناٹ سیف. اور یہ ایک اماؤنٹس ٹو انویژن. جو ٹرائل ان کا شروع ہوا یہ کائنڈ آف فیک ٹرائل. یہ یوں سمجھیے کہ ججمنٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے اور یہ ساری کاغذی کارروائی ہے. اور ہمیں کبھی یقین ہے کہ یاسین ملک صاحب کو انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن نے اس ایکٹ کو کنڈیم کرتی ہے. وہ اپنے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. دے آر رائٹنگ اور دے آر فائٹنگ فار دی رائٹ آف پلیبسائٹ. تو یہ تو جو ہے 1961 میں یہ کام رانگ اقوام متحدہ اس کو گارنٹی کر چکی ہے اور ان قرارداد کا عمل ہونا چاہیے. ہائی کورٹ بار ایسوسیشن یہ سمجھتی ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد پر مکمل عمل ہونا چاہیے اور کشمیری اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی روا رکھی گئی ہے ایک عرصے سے ان کا قتل عام بند ہونا چاہیے. یہ بتائیں زید صاحب کے موجودہ وقت میں آپ کے سابق جو پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی بار کے لیے بڑا کام کیا. تو موجودہ وقت میں کوئی ایسے منصوبے جو آپ نے شروع کیے ہو؟ دیکھیے یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم آنے والے جو ہمارے نوجوان ہیں انہیں ہم واپس پروفیشن کی طرف لائیں. بڑے اچھے انسٹیٹیوشن سے وہ پڑھ کے آتے ہیں. ان کی کوچنگ کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ سلسلہ اسٹارٹ کیا ہے، لیکچر سیریز اسٹارٹ کیا ہے. سینئرس کو ہم یہاں بلاتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ عدالت کا ماحول اور ان کی جو ہے وہ پراپر ٹریننگ جو ہے وہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو ملکی معاملات ہیں اس میں ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے، لیکن غیر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ بالکل کسی سیاسی مطمع نظر کے تحت نہیں بلکہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی جو بھی جس مرکز میں بہت بہت شکریہ. ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی طلعت محمود زیدی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اپنے میزبان صاحب اور ذوالفقار بابر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.